اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیں، اے کافرو، انکار کرنے والوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت نہیں کروں گا، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں زندگی میں کبھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کبریائی، عظمت، تعریف، توصیف اور تقدس کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ اعلیٰ عرفہ بابرکت ذات کے لیے لاتعداد بے شمار لکھوکھا کروڑہا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام النبیین، خاتم النبیین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ حضرات گرامی، آج 14 اگست، آج 9 اگست ہے۔ بیٹا بات سنو، یہ چھوٹے بچے کو بلاؤ، چھوٹے آپ بیٹا دونوں آگے آ جاؤ، آجو شاباش، آپ دونوں یہاں آگے آ جاؤ بیٹا، مسجد میں شور اس طرح نہیں کرتے، آ جاؤ جو شاباش شاباش، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب آپ نے اٹھنا نہیں اپنی جگہ سے، ٹھیک ہے نا؟ آج 9 اگست ہے اور اسی مہینے میں 14 تاریخ آنے والی ہے۔ 14 اگست 1947 کو کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں ایک الگ وطن عطا فرمایا، ایک خطہ عطا فرمایا کہ جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اسلامی اصول و قوانین اور ضابطوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ اس سلسلے میں 14 اگست کو آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک پاکستان، کیا یہ صرف جشن منانے کے لیے قائم کیا گیا تھا یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ اس کا سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلی بنیاد وہ دو قومی نظریہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دو قومی نظریہ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کردہ ہے، آپ اس کو ممبر کی آواز کیسے بنا سکتے ہیں؟ دو قومی نظریہ جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کردہ نہیں، بلکہ یہ رب کے قرآن نے بھی پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مکہ کے اندر اپنی توحید کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، مکہ والوں نے مخالفت کی، آپ پر پتھر پھینکے، آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے، صحابہ کرام کو پریشان کیا، آپ کو اذیتوں سے دوچار کیا، تکلیفوں میں مبتلا کیا، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ناموں کو بھی بگاڑا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت، اسلام کا پیغام، یہ توحید کا اعلان، یہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور مکہ کی وادیوں کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز نبوت بلند سے بلند ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر ایک وفد کی شکل میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور پیغمبر کائنات کے سامنے مختلف تجاویز رکھیں۔ ان کے اندر ایک تجویز یہ بھی تھی کہ آپ ایسا کریں، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جو ہمارے مشکل کشا ہے، جو ہمارے حاجت روا اور ہماری بگڑیاں بنانے والے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، ذوالخصلہ ہے، اس طرح دیگر جو 360 ہم نے بیت اللہ کے اندر سجا کے رکھے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک معبد خانہ بنا رکھا ہے، آپ انہیں کچھ نہ کہیں، ہمارے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، آپ کبھی کبھی ہمارے ان معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، ہمارے ساتھ آؤ، ذرا مل کے بیٹھو، کمپرومائز کرو ہمارے ساتھ، رواداری کا ثبوت دو۔ مکہ کے لوگوں نے یہ اصول، ضابطہ اور اپنا مشورہ پیغمبر کائنات کے سامنے رکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی اگر رحمتوں کو پوری کائنات کی نرم دلی کو اکٹھا کیا جائے تو میں پورے ایمان اور دعوے سے کہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا دل اتنا نرم ہے، آپ کے دل کے اندر محبتیں ہیں، خیر خواہی موجود ہے، رواداری موجود ہے، شفقتیں موجود ہیں، امن کی چاہت موجود ہے، سلامتی کا پیغام موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو آپ یہ اعلان کر دیتے کہ ٹھیک ہے، ایک دن تمہارے معبودوں کی عبادت کی جائے گی اور ایک دن میرے رب کو سجدہ کیا جائے گا، چلو ایسا کر لیتے، کبھی تم میرے رب کی عبادت کر لیا کرو، کبھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو آپ یہ تدبیر چل سکتے تھے کہ چلو کسی طریقے ان کو اپنے قریب تو کرو نا، ہمارے قریب آ جائیں گے، گھل مل کے رہیں گے، مل جل کے چلیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، نظریات کا تبادلہ ہوگا، بات چیت ہوگی، یہ میری بات کو سمجھیں گے اور پھر یہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کر لیتے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں رب کے پیغام کے ساتھ آپ نے ان کو روک دیا اور کہا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کبھی بات نہیں کرے گا۔ یہ مداہنت آج ہمارے اندر موجود ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہماری محبتیں، یہودیوں کے ساتھ بھی ہمارا پیار، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہماری قربتیں، رب کے دین کے باغی انسان کے ساتھ بھی ہماری سلام دعا، اور جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، رب کی حدوں کو توڑنے والے، بدعات کا ارتکاب کرنے والے، شرک کے اڈے قائم کرنے والے، ان کے ساتھ بھی ہماری دوستیاں۔ اور اگر پوچھا جائے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کوئی گل نہیں جی، فتنہ نہیں پانا چاہیے، دوریاں نہیں پالنیاں چاہیے،
فرقے نہیں بننے چاہیے، تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مداہنت کا کام مداہنت سے کام لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حکمت عملی کو نہیں اپنایا، آپ نے یہ مداہنت نہیں اپنائی اور تو ٹوک کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تم میرے دین کو مانتے ہو تو مانو، اگر تم میرے دین کو نہیں مانتے تو تم اپنے دین پہ کام کرو۔ محمد رسول اللہ اپنے دین پہ کام کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کامیابی کس کو اللہ نے عطا فرمائی؟ ایک وہی وقت تھا جب مکہ کے وہ سارے سردار پیغمبر کائنات کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے انا نراک من المحسنین، آپ تو احسان کرنے والے، آپ تو غلطیوں کو معاف کرنے والے، آپ تو زیادتیاں معاف کرنے والے، اس لیے ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مداہنت نہیں اختیار کی، اور بلکہ دین اسلام نے تو مشرکین کے بارے میں ایک اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، رب العالمین نے تمہیں غلبہ عطا فرما دیا، اسلام پھیل گیا عرب کے علاقے میں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ یاد رکھ لو آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فلا یقرب المسجد الحرام، ایک بھی مشرک مسجد حرام کے قریب تک نہ آئے۔ یہ مداہنت جو آج ہم نے اختیار کی ہوئی ہے نا، کہ ہر ایک کے ساتھ ہی قربتیں، ہر ایک سے محبتیں، کوئی بدعت کا ارتکاب کرے تب بھی ہمارا، کوئی شرک کے اڈے قائم کرے تب بھی ہمارا، کوئی عیسائیت کا پرچار کرے تب بھی ہمارا، کوئی الہادیت اختیار کرے تب بھی ہم اس کو گلے لگاتے ہیں، کوئی سیکولرزم اختیار کرے، دین کا انکار کر دے، ہم پھر بھی اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ یہ ہماری بیماریاں ہیں، لیکن پیغمبر کائنات علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے سبق یہ دے دیا تھا، جو تمہارے دین کا نہیں وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور جو تمہارے دین کا ہے وہ تمہارا ہے۔ ہم اپنے دین والوں کو تو اپنا مانتے نہیں، اور جو ہمارے دین والے نہیں ان کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر، چونکہ پاکستان کسی دور میں ہندوستان کا حصہ تھا، بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا، سارے علاقے کو بر صغیر کہا جاتا تھا، چھوٹا خشکی کا ٹکڑا۔ تو یہاں پر اسلام کیسے آیا، کیسے پہنچا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا یہ ازالہ کرنا چاہتا ہوں اس غلطی کا۔ آج ہمیں کتابوں کے اندر پڑھایا گیا، مطالعہ پاکستان میں اسلامیات کی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں مضمون شائع کیے گئے۔ آج ہمارے طالب علم کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ بر صغیر کے اندر اسلام آیا تو صوفیہ اسلام کی وجہ سے آیا، صوفیہ کرام کی وجہ سے آیا، یعنی کہ یہ صوفی، یہ درویش، یہ شرک کے اڈے قائم کرنے والے، ان کی وجہ سے دین اسلام آیا ہے۔ اللہ کی قسم، دین اسلام کا جتنا نقصان ان صوفیوں نے کیا ہے، اتنا نقصان تو شاید ابو جہل بھی نہیں کر سکا، اتنا نقصان عبداللہ ابن سبا نہیں کر سکا، جتنا نقصان ان صوفیوں نے کیا ہے۔ یہودیت سے بڑھ کے، عیسائیت سے بڑھ کے ان صوفیوں نے دین اسلام کا بیڑا غرق کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین اسلام بر صغیر کے اندر صوفیوں کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ یہ دین اسلام آیا تو پیغمبر کائنات کے صحابہ کے ذریعے سے آیا۔ آج جن صحابہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں، جن پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان صحابہ کی وجہ سے مسجد ربانی قائم ہے۔ صحابہ کرام کی محنتوں کی وجہ سے حجرہ شاہ مقیم کے اندر خطبات جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی محنتوں کی وجہ سے آپ مسجد کے اندر پاکیزگی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیسے آیا؟
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیرو پیغمبر پیارے آقا مکہ کے اندر اعلان نبوت کرتے ہیں، مکہ والے میرے مصطفیٰ کو پتھر مارتے، انکار کرتے، پیغمبر کائنات نے سوچا چلو طائف کے لوگوں کو دعوت دوں جا کے، طائف کے لوگ بڑے نرم دل، بڑی محبتیں کرنے والے، ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے مزاج بھی ٹھنڈے ہوں گے۔ پیغمبر کائنات مکہ سے نکلے، آپ طائف کی وادی میں چلے گئے، طائف والوں کو جا کے رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تو طائف والوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ پیغمبر کائنات کا مبارک جسم زخمی ہو گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ جا کے نا، ایک باغ کے اندر درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے جا کے، اللہ اکبر۔ یہ طائف کے علاقے میں بنو ثقیف قبیلہ، اس قبیلے کے سرداروں نے پیغمبر کائنات کے پیچھے غنڈے لڑکے لگا کے ان کو پتھر دے کے اللہ کے رسول کے پیچھے لگایا کہ آپ پہ پتھروں کی بارش کریں۔ زخمی ہو گیا، آپ کا مبارک جسم زخمی تھا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان سے جناب جبرائیل آئے، سلام پیش کیا، اللہ کے رسول میں جبرائیل ہوں، رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ فرشتہ ہے، پوری کائنات کے جتنے پہاڑ ہیں ان سارے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قبضے میں دیا ہوا ہے، یہ پہاڑوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب سے پوچھو جا کے، اگر میرا نبی کہتا ہے تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے چکی کی طرح پیس کے رکھ دے گا، آپ اشارہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ فرمایا میں ان کے لیے عذاب بن کے نہیں آیا، میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ طائف کے لوگ جنہوں نے مجھے پتھر مارے، ان طائف کے لوگوں کے اندر سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا، ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے بچے پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور رب کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شرک نہیں کریں گے، رب کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا کر دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں پتہ نہیں میرا کیا مقام، میری دعوت کا پتہ نہیں، میرے الفاظ کو نہیں پہچانتے، میری دعوت کی گہرائی کو نہیں پہچانتے، اللہ دور اندیشی اختیار نہیں کرتے، میرے پیغام پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ پیغمبر کائنات نے ہدایت کی دعا کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جس بستی کے لیے میرے رسول نے ہدایت کی دعا کی، ایک وقت آیا وہ ساری کی ساری بستی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ 9 ہجری کا موقع ہے، سن 9 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آئے ہوئے مدینہ میں قیام فرمائے ہوئے آپ کو 9واں سال ہے۔ طائف کے لوگ اکٹھے ہو کے نا عبد جلیل اپنے سردار کی قیادت میں، عبد جلیل سردار کا نام ہے، اس کی قیادت میں نا اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پاس مدینے آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مغیرہ بن شعبہ بھی طائف کے علاقے کے رہنے والے ثقفی صحابی تھے۔ آپ نے مغیرہ بن شعبہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ مغیرہ تمہارے قبیلے کے لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کا انتظام رہنے کا، ٹھہرنے کا، کھانے کا تم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سننے والا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے اچھا بہترین اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ مسجد کے اندر خیمے لگا دو تاکہ یہاں پہ یہ رکیں۔ وہ وفد کئی دن رسول اللہ کے پاس رہا، روزانہ پیغمبر کائنات سے ملاقات کرتے،
اسلام کی باتوں پہ آپ سے بحث مباحثہ کرتے، دین کے مسائل سمجھتے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 4 چیزیں پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول ہم مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن ہمیں نماز کی معافی دے دو، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، شراب پینے کی اجازت دے دو، سود کمانے اور دینے کی اجازت دے دو، جہاد ہم نہیں کریں گے، یہ 4 باتیں ہماری مان لو، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پہلی 3 باتیں تو میں بالکل نہیں مانوں گا، نماز چھوڑنا، سود کھانا لینا دینا اور شراب پینا، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ چلیں جہاد کی بات ہے، جہاد تم کچھ دنوں کے لیے نہ کرو۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا جب یہ دین میں داخل ہو جائیں گے نا انشاءاللہ پھر جہاد میں بھی نکلیں گے، لیکن ابھی چونکہ ان کے سینے ہدایت کے لیے نہیں کھلے تھے، ابھی پھر بات چیت چل رہی ہے، کتنے دن بات چلتی رہی، لیکن اس قبیلے کے اندر نا ایک بندہ ایسا تھا، چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، یہ اس کا نام حکم بن ابی العاص، اس قبیلے کے اندر سے، اس وفد کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ جب یہ سارا وفد آیا رسول اللہ کے پاس، یہ بچہ اپنے وفد سے نکلا، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہوا، تنہائی میں جا کے نا پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جا کے علیحدگی میں ملاقات کر لی، جاتے جا کے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اپنا ہاتھ آگے کریں، ابھی بچہ ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، رسول اللہ کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ روزانہ چھپ چھپا کے نا رسول اللہ کے پاس جا کے قرآن مجید پڑھا کرتا۔ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ ابی تم نے بھی اس کو قرآن پڑھانا ہے۔ ابی بن کعب کے پاس بھی قرآن پڑھتے رہے، ان سے مسائل سیکھتے رہے۔ ان کا قبیلہ وہ وفد ابھی باس مباحثہ کر رہا ہے، ابھی وہ بات چیت کر رہا ہے، مذاکرات ہو رہے، لیکن یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جب ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، واپس جانے لگے تو عبد جلیل کہتا ہے سردار قبیلے کا، اللہ کے رسول ہمارا ایک امام مقرر کر دو، ظاہر نماز پڑھیں گے، جماعت کروائیں گے، امام تو ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا حکم بن ابی العاص تمہارا یہ امام ہے، تمہارا یہ بچہ تمہارا امام ہے، چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ قرآن سیکھ چکا ہے، یہ مسائل سیکھ چکا ہے، اس کے اندر محبت اور تڑپ موجود ہے۔ ایک وقت آیا یہ حکم بن ابی العاص اپنے قبیلے کا سردار بن گیا، جناب عمر کا دور خلافت آیا، یہ کڑیل جوان ہے، گبرو جوان ہے، مدبر سمجھدار انسان ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کے علاقے کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ جب بحرین گئے نا تو بحرین جا کے چونکہ سمندر کے کنارے پر یہ ملک تھا، ایک بحری بیڑا تیار کیا، اور بحری بیڑا تیار کر کے اپنے بھائی مغیرہ بن ابی العاص اور اپنے بھائی حکم بن ابی العاص کو، عثمان بن ابی العاص ان کا نام تھا اور حکم بن ابی العاص ان کا بھائی ہے۔ عثمان بن ابی العاص یہ گورنر ہیں، اپنے بھائی حکم کو اور اپنے بھائی مغیرہ کو دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان کے علاقے میں، یہ ہندوستان کی سرحد پر جو ڈاکو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، سمندر کے اندر سے مسلمانوں کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، یہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، چلو سندھ کے علاقے پہ حملہ کرو، ہندوستان کے علاقے پر حملہ کرو۔ یہ دونوں بھائی ایک پوری فوج لے کر آئے اور گجرات، جو کہ ہندوستان کے اندر گجرات کا علاقہ ہے نا، گجرات آ کے انہوں نے حملہ کیا، وہاں کے ڈاکوؤں کو سبق سکھایا اور مال غنیمت لیا، واپس چلے گئے۔ جناب عمر ابن خطاب کو پتہ چلا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے بتائے بغیر تم نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر سمندر میں کسی کو نقصان پہنچ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ نبی کے صحابہ قیمتی صحابہ ہیں۔ بہرحال جناب عثمان بن ابی العاص نے 3 حملے اپنے دور میں، 3 حملے ہندوستان پر کیے اور مختلف جگہوں پر ان کے جانے کے بعد جناب عمر کے دور میں تقریباً 12 صحابہ کرام ہندوستان کے علاقے میں آئے
اور جیسا کہ قاضی عطر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت راشدہ کے اندر لکھا ہے کہ 17 صحابہ کرام انہوں نے نام بھی لکھے کہ 17 صحابہ کرام نے ہندوستان کا دورہ کیا، یہاں پہ آ کے تبلیغ کا کام کیا۔ مولانا اسحاق بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے، اسلام کے بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 25 صحابہ کرام 25 صحابہ کرام ہندوستان کے علاقے میں آئے، آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور دین پھیلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان 25 میں سے 12 صحابہ کرام جناب عمر کے دور میں آئے تھے، اور 5 صحابہ کرام جناب عثمان کے دور میں ہندوستان میں آئے، اور 3 صحابہ کرام جناب علی کے دور میں ہندوستان میں آئے، اور جناب امیر معاویہ کے دور میں 4 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے، یہ 24 ہو گئے، اور 1 صحابی جناب یزید کے دور میں ہندوستان کے علاقے میں آیا۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹل 25 صحابہ کرام کے نام بھی نقل کیے گئے۔ مجھے پتہ چلا کہ سکھر کے اندر محبوب گوٹھ ایک علاقہ ہے، وہاں پر 3 صحابہ کرام کی مبارک قبریں موجود ہیں، جن میں ایک عمر بن عبسہ نبی علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی قبر بھی وہاں موجود ہے۔ میں نے آج صبح سکھر ایک دوست کو کال کی، اس نے پھر بتایا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی قابل تحقیق بات نہیں۔ البتہ سکھر کے قریب جو روڑی ہے نا، روڑی کے قریب ایک قبرستان ہے، وہاں پر چند قبریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ اس کے بعد بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ 3 صحابہ کرام عثمان بن ابی العاص، حکم بن ابی العاص، مغیرہ بن ابی العاص، یہ 3 صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کا دورہ کیا، ہندوستان پر حملہ کیا، اسلام کی شمع جہاں پر روشن کی، یہ تینوں صحابہ کرام بنو ثقیف قبیلے طائف کے علاقے کے لوگ تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ سے کہا گیا تھا آپ اجازت دو تو طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کر دی، میرے محبوب کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا، کائنات کے رب نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور بنو ثقیف کے لوگ جو کسی دور میں میرے محبوب کو پتھر مارنے والے تھے، وہی محبوب کے غلام بن کے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ محمد بن قاسم یہ بھی طائف کے علاقے بنو ثقیف قبیلے کا نوجوان ہے، 17 سال کی عمر میں فارس کا علاقہ، وہاں پر جنگ کا آغاز کیا، اور 10 سال کے بعد جب 27 سال کا یہ نوجوان ہوا تو پھر 12,000 کا لشکر لے کے سندھ پر حملہ کیا، اور سندھ سے چلتے چلتے ملتان تک پہنچا۔ یہ بھی بنو ثقیف قبیلے کا نوجوان تھا، اس قبیلے کا کہ جس قبیلے نے کسی دور میں پیغمبر کائنات کو پتھر مارے تھے، اور میرے محبوب نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول کی دعا کا کتنا بڑا اثر اور نتیجہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 2 قومی نظریہ اس کی بنیاد رکھی گئی جب مسلمان یہاں پہ آئے، اسلام کی شمع روشن ہوئی، تو لہٰذا اپنے ذہن سے یہ بات نکالیں کہ بر صغیر کے اندر صوفیوں کے ذریعے اسلام آیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بر صغیر کے اندر اسلام نبی کے صحابہ کے ذریعے سے آیا ہے، چونکہ بات ابھی صحابہ تک محدود ہے، ورنہ تابعین کی بات کروں تو ایک نہیں سینکڑوں تابعین کے نام موجود ہیں جنہوں نے بر صغیر کا دورہ کیا، ہندوستان کے اندر اسلام کی دعوت کا انہوں نے اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آگے چلتے، پاکستان کی بنیاد 14 اگست 1947 کو رکھی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 2 قومی نظریہ، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ان کی عبادات، ان کی تجارت کا طریقہ، غمی خوشی کا طریقہ، لین دین کے انداز، پوری کا پورا طرز زندگی ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہے۔ اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعوت دی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا انسان اپنی پہلی قوم کا فرد نہیں رہتا، بلکہ اس کی قوم الگ ہو جاتی ہے، اس کا خاندان الگ ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے ہندو تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے
عیسائی تھا اب مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھا اس کی پہلی قوم، پہلا تعارف، پہلی پہچان ساری ختم ہو گئی، اب وہ اسلام کے نام سے اس کی پہچان اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پھر یہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، آزادی ملی، اس ملک کے اندر دین کا نظام قائم کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اگرچہ ہم اس میں ناکام رہے۔ اب چند ضروری باتیں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آزادی کا دن وہ جو سال کے بعد آتا ہے، اس کو منانے میں ہم بڑے پرجوش ہوتے ہیں، لیکن وطن کی محبت کے ساتھ اگر آپ آزادی کا یہ دن منانا چاہتے ہیں تو اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں، وطن کی مٹی سے محبت کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام جب مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکالا نا، آپ ہجرت کر رہے تھے، رات کی تاریکی ہے، مکہ والے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول مکہ سے نکل رہے ہیں، آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اور مکہ کی سرزمین کی طرف آپ نے مکہ کی سرزمین سے مخاطب ہو کے کہا ما اطیبا کی، ما اطیبا کی، تو کتنی پاکیزہ زمین ہے، ما اطیبا کی من بالدن وحبا کی الیہ، اے مکہ تو کتنی پاکیزہ سرزمین ہے اور مجھے تو کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی میں کبھی مکہ کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ وطن کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ صحابہ کرام کے دل میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اللہ مدینہ صحابہ کو محبوب کر دے، آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول سفر پر جاتے اور سفر سے واپس آتے، آپ واپسی پہ آتے ہوئے اپنی سواری کو تیز دوڑایا کرتے تھے۔ صحابہ نے سوال کر لیا اللہ کے رسول واپسی پر سواری اتنی تیز کیوں دوڑاتے ہو؟ فرمایا وہ سامنے مدینے کی دیواریں نظر آ رہی ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان دیواروں کے پاس جلدی سے جلدی پہنچ جاؤں۔ آپ اپنی سواری کو مدینے کی محبت میں، مدینہ بھی میرے نبی کا وطن ہے، مکہ بھی پیغمبر کا وطن ہے، اللہ کے رسول نے دونوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ پیغمبر کائنات کی سنت ہے۔ اگرچہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع روایت ہے، کسی حدیث کی رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے وطن سے محبت کرنا تو ثابت ہے لیکن یہ الفاظ ثابت نہیں، اس پہ غور کیجئے، جو رسول اللہ کی حدیث نہیں اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، اللہ نے ملک عطا فرمایا، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک ملک عطا کیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، تکبر کرنا، اکڑنا اور تکبر کے ترانے پڑھنا، فخریہ اشعار پڑھنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور تیسرے نمبر پہ اقامت دین کی کوشش کرنا، اس ملک کے اندر دین قائم کرنے کی، دین کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جب تک دین کا نظام قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اسی طرح ذلت کی زندگی بسر کریں گے، ہم لاچارگی کی زندگی بسر کریں گے۔ اور دین اسلام کے قیام کے لیے کوشش کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ساڈا تو کام ہی نہیں، اسمبلی کے لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ جو اقتدار پر ہیں ان کا کام ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا آج تک کسی نے کسی ایم پی اے کو، کسی ایم این اے کو اس بنیاد پہ ووٹ دیا کہ یہ دین اسلام کے قیام کی بات کرے گا؟ آج تک ہم نے کبھی الیکشن میں اس بات سے سپورٹ کیا کہ یہ دین اسلام کا قیام کرے گا؟ آج تک کبھی ہم نے یہ مطالبہ کیا؟ اور مذہبی تنظیمیں جو لوگوں کے لاکھوں اور کروڑوں فنڈ ہڑپ کرنے والی اور مساجد سے چندہ اکٹھا کر کر کے اس کو حرام کے کاموں پہ لگانے والی، یہ ساری کی ساری مذہبی تنظیمیں، تمام مسالک کی اہل حدیث تنظیمیں بھی شامل ہیں، جو بندی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اس میں بریلوی تنظیمیں بھی شامل ہیں، ان سب کے بارے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے
اپنے مفادات پہ لگانے والے آج تک کسی مذہبی تنظیم میں اس بنیاد پہ احتجاج نہیں کیا، اس بنیاد پہ سڑکوں پہ نہیں آئے، اس بنیاد پہ انہوں نے اسمبلی ہال کا گھیراؤ نہیں کیا کہ دین اسلام کا قیام کیا جائے، ایک بار بھی آواز بلند نہیں کی، صرف اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے اپنی گردنیں پھلا پھلا کے تو باتیں کی جائیں گی کہ دین کا نفاذ ہوگا، لیکن اس کے لیے عملی کوشش کیا کی ہے؟ عملی کوشش ذرہ بھر نہیں کی ہم نے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ قانون بنتے ہیں، دین اسلام کے خلاف بنتے ہیں، ہمارے مذہبی تنظیمیں خاموش ہیں، یہ تنظیموں کے کرنے والے کام ہیں، لیکن آپ بھی یہ یاد رکھیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، اللہ کی قسم ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ جب کسی کو ووٹ دیں اس بنیاد پہ دیں کہ یہ بندہ دین کا کام کرے گا، اگر دین کا کام نہیں کر سکتا پیچھے ہٹ جائیں، اس گند کے اندر اپنے ہاتھ آلودہ نہ کریں، آپ اس میں حصہ نہ لیں۔ میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، اقامت دین کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ لوگ یہودی، عیسائی، مسلمان اگر تورات کے مطابق، انجیل کے مطابق اور قرآن مقدس کے مطابق اپنا نظام حکومت قائم کرتے، اپنا نظام اقتدار قائم کرتے، اپنا نظام کا اپنا قانون بنا لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ آسمان سے برتوں کے دروازے کھول دیتا، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین سے اللہ ان کے لیے خزانے پیدا کر دیتا۔ آج معیشت کی کمزوری، آج فقیری تنگ دستی، آج قرض کا کشکول لے کے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، مہنگائی کے عذاب سہتے ہیں، لیکن دین اسلام کا نفاذ نہیں کرتے، یہ قانون نافذ نہیں کرتے۔ رب العالمین نے تو کہہ دیا تھا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا جب ہم کسی کو اقتدار دیتے ہیں، کسی کو الگ ملک عطا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ چار کام کریں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور اللہ کے بندوں کو گناہ سے روکیں۔ چار کام کرنا الگ ملک والے لوگوں کا، جن کو اللہ نے اقتدار دیا ان کی ذمہ داری ہے۔ اب بتائیں، نماز قائم کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں، لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے اختیارات کی ضرورت نہیں، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یہ چاروں کام کر رہے ہیں؟ نماز قائم ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، کیا ہم نے کبھی لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، گناہ سے روکا؟ ہماری مساجد کے اندر یہ نظام کیوں نہیں؟ حکومت قائم نہ کرے، اس کی ذمہ داری ہے، مساجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی کمیٹی بنائے، زکوٰۃ کی کمیٹی بنائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کمیٹی بنائے، کمیٹیاں بنا کے محلے کے اندر، شہر کے اندر، گلی گلی میں، کونے کونے میں، کوچے کوچے میں یہ کام کیا جائے، کیونکہ رب کے قرآن نے کہا ہے جب میں نے تمہیں اقتدار دیا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے چلتے، تیسرا کام ہمارے کرنے والا، وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن ابھی میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ملک کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، معیشت کا نظام بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس واضح اور وافر رزق آ جائے، ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو پھر امن قائم کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اب امن قائم کرنے کے لیے قتل و غارت کو بند کیا جائے، فتنے فساد کو بند کیا جائے، فرقہ واریت کو بند کیا جائے، شرک کے اڈے بند کیے جائیں، بدعت کے کاموں کو روکا جائے، پھر کہیں جا کے امن قائم ہوگا۔ جب امن قائم ہو جائے گا اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے ملک کو امن والا بنا دے، جب امن والا بنا پھر دعا کی اللہ میرے ملک والوں کو رزق عطا فرما دے۔ رزق کی دعا بعد میں ہے، امن کی دعا پہلے ہے، اس لیے پہلے امن قائم ہوگا اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تک تم نظام کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرو گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی،
تم بیکار ہو، فلسطین کٹے گا تم کچھ نہیں کر سکو گے، کشمیر مٹے گا تم کچھ نہیں کر سکو گے، لوگوں کی عزتیں لٹیں گی تم خاموش بیٹھو گے جب تک تم کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر کبیر، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، تم کوئی چیز نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم رب کا نظام قائم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیر، ہم نے رب کے نظام کو چیلنج کیا، ہم نے اللہ کے نظام کو چیلنج کیا، اس کو نہیں مانا، آج ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے کرنے والے جو کام ہیں وہ میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس آزادی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔